تمام مسلمانوں سے دردمانہ اپیل ہے کہ یہ جو احتجاج ابھی جاری ہے خدا را اسے اور زیادہ مضبوط کریں۔ اس کے لیے اپنا قیمتی وقت بھی نکالیں۔ جو انسان جس جگہ پہ موجود ہے اسے ضرور احتجاج کرنا چاہیے۔ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ یہ ہمیں دلی صدمہ پہنچا ہے۔ ایک خبیث انسان جس نے قرآن مجید کو جلایا ہے اس کا گناہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سویڈن کی حکومت نے بھی اس کے ساتھ جو تعاون کیا ہے اسے جلانے کی اجازت دی ہے۔ یہ بڑا ہی المناک واقعہ ہے، یہ بڑی ہی افسوسناک چیز ہے۔ ملکی سطح پہ سرپرستی حاصل نہیں ہونی چاہیے تھی، ہاں اس کا ذاتی مسئلہ ہوتا یہ ایک الگ بات تھی۔ اور ہماری تمام دینی جماعتوں سے بھی اپیل ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ افراد کو ٹرین کریں، ان کی ذہن سازی کریں۔ یقیناً جب ہم لوگ قرآن کریم پہ اپنی جان وارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قرآن کریم پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، سویڈن کے اندر تو کیا پوری دنیا کے اندر کسی کی جرت نہیں پڑے گی کوئی بھی قرآن کریم کی طرف آگ اٹھائے۔ جلانا تو دور کی بات ہے، کوئی اپنے منہ سے غصہ خانہ بات بھی نہیں نکال سکتا۔ آج ہماری سستی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ المناک واقعہ ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، ان کی گستاخی کی جا رہی ہے، اور کبھی قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ جب ہم کمزوری کو چھوڑ دیں گے، جب ہم اذکار کی پابندی کریں گے، عبادات کی پابندی کریں گے، روٹین کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں گے، خصوصاً فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دیں، تمام امت مسلمہ فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دے، تو پوری دنیا میں سویڈن تو کیا پوری دنیا کے اندر کسی کی جرت نہیں پڑے گی کوئی بھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، کیونکہ نماز فجر کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ جمعہ کی نماز کی تعداد اور فجر کی نماز کی تعداد برابر ہو گئی، دن یہ غصہ خانہ خاکے ختم ہو جائیں گے، یہ قرآن کریم کو جلانے کے واقعات ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سستی کو چھوڑیں، ہم نبی رحمت کے ساتھ محبت کریں، قرآن کریم کے ساتھ محبت کریں۔ قرآن کریم تو وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اپنا پیغام نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی قرات کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے انسان اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ انسان اپنے راز و نیاز کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت میں سستی کریں گے تو پھر الہ العالمین کے پاس تو اور بھی مخلوق موجود ہیں۔ الہ العالمین تو جس سے چاہیں حفاظت کروا سکتے ہیں، ابابیلوں سے چاہیں وہ بھی حفاظت کے لیے تیار گئے، اگر شیروں سے چاہیں وہ بھی حفاظت کے لیے تیار گئے، درندوں سے چاہیں وہ بھی حفاظت کے لیے تیار گئے، حشرات الارض سے حفاظت کروانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے محتاج نہیں گئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے حق میں آیا گئے کہ ہم قرآن کریم پہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم پہ پرامن مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، الہ العالمین ہم سے کام لے رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہمارے مظاہرے اسی طرح جاری رہے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر امن پیدا ہوگا۔ گستاخانہ خاکے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن کریم کو جلانے کی کوشش نہیں کریں گے، مذہب کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتجاج کو جاری رکھیں، ہر سطح پہ احتجاج کو جاری رکھیں، اور سویڈن کی جو اشیاء ہے ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کا دماغ اور زیادہ درست ہو جائے۔